کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو یعنی جس طرح ہم طلاق دیتے ہیں اس طرح ایک زہار کا قانون اور دور جہالت سے چلتا چلا آ رہا تھا کہ جب کسی خاتون کو کوئی مرد اور کہہ دیتا تھا کہ میں نے تم سے زہار کیا، زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی برابر ہو، ماں کی پیٹھ کی جیسی ہو یا ماں جیسی ہو، تو وہ خاتون جو ہے فار ایور، طلاق میں تو ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، مختلف اس کی کنڈیشنز ہیں، 3 دفعہ دیں، 3 دفعہ دینے کے بعد بھی اگر وہ کسی سے شادی کر لے تو آپ اس کو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی دور جہالت کا کنڈیشن تھی کہ آپ اس کو رجوع ہی نہیں کر سکتے، فار ایور کے لیے وہ جو ہے۔ اب وہ خاتون کا معاملہ جو ہے شروع کی ابتدائی 4 آیات میں بیان کیے گئے، اس کے بعد منافقین کا جو طرز عمل تھا، منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی کہ جو بڑا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو اس سے پہلے اوس و خزرج 2 بڑے قبائل تھے کہ جو کہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کے درمیان کو معلوم ہے کہ بڑے عرصے تک کبھی کھانا کھلانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، ان کے جو جھگڑے تھے کئی سالوں چلا کرتے تھے، ان کے درمیان بڑی مشکل سے یہ پیچ اپ ہوا تھا، اور وہ سارے اوس خزرج اور یہ یہودیوں کے جو قبائل ہیں، یہ جو قبائل سارے اس بات پہ متفق ہو گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ سرداری دے دیں گے، اور اس کے بس وہ یہاں تک کہ کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ پگ بھی تیار کر لی گئی تھی کہ جس کے اوپر وہ جو ہے نا بس اس کو عبداللہ بن ابی کو پہنانی تھی۔ اسی اسنا میں جو ہے نا وہ وہاں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچتی، اور جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کال کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور یہاں پر مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ دعوت کا ابلاغ کریں۔ تو عبداللہ بن ابی چونکہ وہ منافقین کا سردار تھا، بڑے قابل سردار تھا، زیرک سردار تھا، اور وہ اس کے اوپر پگ رکھنی تھی، اب اس کی جو وہ جو ہے وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایک فوقیت حاصل ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے دعوت دین کا ابلاغ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ شروع سے وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان تو ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی، لیکن یہ کہ وہ دل سے نہیں چاہتا تھا، وہ جو ہے نا وہ اس کی خواہش یہ تھی کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا دے، کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا کہ جس کے موقع پر وہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ تو عبداللہ بن ابی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی شخص ہے جو عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں کا جواب دے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ہم سردار بنانے کا فیصلہ، آپ کے آنے سے پہلے سردار بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ مدینہ کے اندر بڑا اثر رسوخ رکھتا ہے، اس کی پاکٹس بہت ہیں، اس کے ساتھ لوگ چلنے والے بہت ہیں، اگر آپ نے اس کی سرکوبی کی یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا تو یہ ہماری دعوت کے راستے کے اندر بڑا رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، دعوت کے ابلاغ کے اندر بڑی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، تو اس کی ایذا رسانی کے اوپر جو ہے نا وہ فی الحال آپ جو اس کو برداشت کیجئے، کیونکہ ابھی ہماری انیشیل اسٹیج پہ دعوت ہے، تو یہ بعد میں بڑا ہرڈل، یعنی یہ شخص جو ہے بڑا خطرناک ہے اور یہ ہرڈل دے جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سورہ مجادلہ میں نے کو بتا دیا، مجادلہ کہتے ہیں بحث و تکرار، مجادلہ دال کے نیچے کا زیر لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ اب یہ خاتون ہے، بعض ہم سرسری لے کے چلیں گے، جن ساتھیوں نے پہلی 2 رکوع سن لی ہو تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں سنے وہ یہ ریکارڈنگ پہ موجود ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے سن سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی سب سے پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر۔ یہاں پر ایک نقطہ بڑا خوبصورت دیا جا رہا ہے کہ مینجمنٹ کا یہاں پہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی سے بحث و تکرار کرنے لگیں تو اسلام ہمیں اس صورت کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ بحث و تکرار اس جگہ پہ کریں جہاں ریلیونٹ فورم ہے، یعنی آپ کسی ریلیونٹ آپ اپنا مدعا لے کے جائیں اس بندے کے پاس جو اس معاملے کا حل کر سکتا ہو، نہ کہ میں نیچے اپنی جو ہے نا وہ نیچے بات ادھر کر لی۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ جو صورت ہے اس کے اندر ڈائریکٹ جو ہے نا ایڈریس جو کیا گیا مسلمانوں سے کیا گیا، انڈائریکٹلی منافقین کو، مشرکین کا طرز عمل جو ہے نا، یا یہودیوں یا منافقین کا، یہودیوں کا یا مشرکین کا طرز عمل کو ٹچ دیا گیا ہے ان کی باتوں میں، لیکن ڈائریکٹ خطاب جو کیے جا رہا ہے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی کہ وہ بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے بجائے نا اس سے ایکس سے کر لی، وائی سے کر لی، زیڈ سے کر لی، کبھی ادھر یہ بات کر لی، کبھی کانا پھوسی کر لی، تو ان ساری چیزوں کو یہاں پر جو ہے صورت کے اندر منع کیا گیا۔ تو وہ عورت جو ہے، وہ عورت نے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور خولہ بنت سلبہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو ہے نا بڑی مجبور ہوں، میرے جو شوہر ہیں انہوں نے غلطی سے یا غصے میں آ کے مجھے یہ کہہ دیا، زہار کا کہہ دیا، لیکن ان کی کوئی ایسی بات نہیں تھی، کائنڈلی آپ جو ہے میری جو بات ہے اس کو سن لیں، میری بات کو یعنی اس کا کوئی حل نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ اس وقت تک کوئی قانون یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی چپ تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے تھے جب تک کوئی بات اللہ کی طرف سے جو آ نہیں جاتی، وحی کی صورت میں آ نہیں جاتی، وہ چپ تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ پورا جو آگے جو آیات 4 آیات کے اندر یہ بتا دیا تھا. چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نہیں تو یہ بہت 3 رکوع بہت بڑے ہیں، ہم پھر ترجمہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن رہے تھے، ان کی گفتگو کو سن رہے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خولد بنت سلبہ کے درمیان ہو رہی تھی. اور وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی میری بات کو سن لیجئے، میں برباد ہو جاؤں گی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان، میں مجھے جو ہے نا میری فیملی پوری جو ہے نا ڈسٹرب ہو جائے گی، تو کائنڈلی آپ اس کا کوئی حل نکالیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حل نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے حل لگایا کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی خالی نام سے کہنے سے کوئی عورت ان کی ماں نہیں بن جاتی کہ آپ نے اس کو کہہ دیا وہ عورت اس کی ماں بن گئی، نہیں، بلکہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے غلطی سے یہ ہو بھی گیا تو تم ایک غلام کو آزاد کرو. اور یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، جو غلام نہیں آزاد کر سکتا تو 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس کی کنڈیشن، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے اندر بتائے گی. اس کے بعد آگے چلیے، چونکہ ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں تو اس لیے ہم اس پہ آگے زیادہ نہیں کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم اس لیے دی جا رہا ہے کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں اس کے اوپر آپ قائم رہو. پھر آگے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہودیوں کو، یہ جس دن کافر یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی قیامت کوئی نہیں آنی، ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے آج بھی آپ نے دیکھا یہ جو مشرکین ہیں، وہ جو کفار ہیں، وہ اپنی ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے لیے وہ دن آئے گا کہ جس کے اندر ذلت کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ان کے اندر ہر ایک چیز کو وہ بھول گئے، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن کر محفوظ کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ نجوہ، ایک صفت بتائیے نجوہ یعنی وسپائرنگ کمپین، کانا پھوسی کی کمپین. ہم ہوتے ہیں نا اکثر محفل کے اندر، منافقین کا طرز عمل یہ کہا تھا، محفل کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور عبداللہ بن ابی اپنے لوگوں کو ایک سائڈ پہ ایک جتھا بندی کر کے جتھا بنا کے سائڈ پہ بٹھا دیا کرتا تھا، اور دیکھتا تھا کہ یہ، کیونکہ وہ منافقین جو تھے وہ منہ سے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ کوئی موقع ایسے ہاتھ سے نہیں جانا دیتے تھے کہ جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پریشان کیا جائے، جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کیا جائے. اب یہ دیکھیے، اب یہ جنگ احد کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جنگ احد کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں، اپنا سامان لے کے آ جائیں، کوئی گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی گھر کا پورا سامان لے کے آ رہا ہے، اور ابو عقیل وہ چند سا کھجور لے کے آ رہے ہیں، تو منافقین کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کے یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نکالتے ہی نہیں کوئی بات اور یہ دوڑے چلے آتے ہیں. وہ کہتے تھے یار ان حرکتوں کی وجہ سے ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور میں دیکھا جو بندہ کام نہیں کرتا، جو بندہ خالی باس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، اور جو بندہ کام کر رہا تھا تو وہ ایکسپوز ہوتا چلے جاتا ہے. باس کہتا ہے بھائی تو کام نہیں کر رہا، وہ بھی تو کام کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی جو منافقین تھے نا، ایک تو کوشش یہ کرتے تھے. ابھی عبداللہ بن ابی کی ایک بڑی زبردست عادت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوتے تھے تو فوراً کھڑے ہوتے تھے، جی ہمارے درمیان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ اب آپ کے سامنے جیسے اسٹیج سیکٹرین کا تھا، وہ جیسے لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا خاص بندہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خاص بندہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ میں اس کی پوائنٹس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹس کو کلیکٹ کروں اور اس کے سد باب کروں. پھر وہ وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے، محفل کے اندر ہی بیٹھ جاتے تھے، ایک سائڈ پہ جتھا بندی بنا کے بیٹھتے تھے اور ایسے اشارے کرتے تھے. یہ انہی صورت کے اندر شروع کے 2 رکوع میں یہ بتایا، یہ نجوہ کرتے تھے، کانا پھوسی کرتے تھے، وسپائرنگ کمپین، ادھر کی بات کی، یہ ہمارے اندر موجود ہے. یعنی انڈائریکٹلی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ طرز عمل منافقین کا ہے، یہ طرز عمل مشرکین کا ہے، یہ طرز عمل یہود کا ہے. ان طرز عمل کو اگر تم اڈاپٹ کرو گے تو تم بھی اسی کے صف میں چلتے چلے جاؤ گے. تو ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے. تو ہمیں ان پہلے 2 رکوعوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل وہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ منافقین کا تھا. وہ بھی ایسے کرتے تھے، کانا پھوسی کرتے تھے، آنکھوں سے اشارہ کرتے تو کہتے لو 2 کلو کھجور لے کے آ گیا، کلو کھجور لے کے آ گیا ابو عقیل اور آئے جنگ جیتنے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی موٹیویشنل اسپیک کی نا، بڑا موٹیویشنل قسم کی انہوں نے لیکچر دیا. اب وہ جناب وہ کہتے تھے لو جی حالت دیکھو، کھجوریں لائیں کلو اور اس سے لڑنے چلے جنگ، اتنی بڑی جنگ چلنے. تو یہ ساری ان چیزوں پہ شروع کے 2 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ آگے ایک بات بتائی جا رہی کہ نبی یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو گناہ اور زیادتی کی بات ہے نا، اس کی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چھپ چھپ کا آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں سلام اس طرح کرتے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، جو منافقین تھے نا وہ اسلام ایسے کرتے تھے. میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں، وہ السلام علیکم، السلام علیکم، تم پہ یعنی موت واقع ہو، السلام علیکم، السلام علیکم ہی کرتا، السلام علیکم.
وہ بھی چونکہ وہاں جو ابھی بھی اس وقت بھی جو بدو لوگ ہیں نا ان کے درمیان یہ وہ کہتے ہیں جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، جو فارنر آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں اور یہ ہمارا ملک کو کھا رہے ہیں، تو وہ جان بوجھ کے اپنا بھڑاس نکالنے کے لیے نا السلام علیکم ایسے کرتے تھے. تو یہاں بھی اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ سلام اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے، تو آپ بھی اس کو جواب کیوں دیتے؟ کہتے ہیں میں بھی تو وعلیکم کہتا ہوں. السلام گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامتی ہو اور رحمتیں اور برکتیں ہوں. تو اللہ کے نبی یعنی آپ پہ سلامتی السلام علیکم، وہ کہتے ہیں میں بھی تو وعلیکم کہتا ہوں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نہیں کہتا. اللہ کے نبی نے کہا میں بھی وعلیکم کہتا ہوں کہ جس طرح تم نے کہا سیم اسی طرح تم پہ ہو. تم نے کہا موت واقعہ، تم پہ بھی وہی جو تم نے کہا وہ ریباؤنڈ اس طرح ریباؤنڈ. تو یہ دوسرے حقوق کے اندر یہ آخر میں یہ بات کی جا رہی. اس کے بعد یہ گناہ و زیادتی اور نافرمانی کی باتیں تو اللہ نہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ اے لوگوں جو اب ایمان لانوں کے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو اور گناہ و زیادتی اور رسول کے نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی ہوتا. یہاں تھوڑی سی کنڈیشن بتائی جا رہی کہ اگر تمہیں ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا کہ جو ڈیزرونگ ہے، کہ جس کا کوئی مسئلہ ہے، اور میرے ساتھ ایک کوئی صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا کہ فاروق بھائی یار وہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ جو آئے ہیں نا صاحب، یہ جو بھی آئے ہیں، خالد صاحب آئے ہیں، ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے نا تھوڑا حل کر دیں. اگر وہ سب کے سامنے کریں گے تو ان کی جو ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ کھل جائے گا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بات بھی کرنی ہے تو نیکی اور تقویٰ کی کرو. کسی کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اپنے امیر سے بات کر سکتے ہیں، اپنے باس سے بات کر سکتے ہیں، یا صاحب ثروت کوئی بندہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہوا ہے، کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے، تو آپ کو کسی طریقے سے ریکویسٹ کرو. آج کل موبائل کا دور ہے، آپ موبائل پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، اس کے مسئلے کو بتا سکتے ہیں یہ بیٹھ کے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ سرگوشی اگر کرنی بھی ہے تو صرف نیکی اور تقویٰ کی بات کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے اللہ اے لوگ جو یہاں پر ایک اور سبز ہے مجلسوں میں. اب کیا منافقین کیا کرتے تھے؟ مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو کھلے ہو کے بیٹھتے تھے. ایک تو کوشش کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھیں، جتھے بنا کے بیٹھیں سامنے بیٹھیں تاکہ کسی کو قریب آنے کا موقع نہ ملے. جتنے آج کل دیکھتے ہیں نا کہ جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد اس کی خاص اسکواڈ چل رہی تھی جو کسی کو اس تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی. تو وہ بھی کوشش کرتا تھا کہ ایک تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ گھومیں گے تو لوگ سمجھیں کہ خاص بندہ ہے، اور دوسرا اس تک کوئی بات کوئی بندہ جو مخلص بندہ ہے وہ ان سے کوئی رابطہ نہ کر سکے، ذرا کم سے کم ان سے مل. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، لوگوں کے لیے دل یعنی سکڑ کے بیٹھو یہ اور پھلانگ کے نہ جاؤ. یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو علم تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے دے گا. یہاں پر ایک پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے نزدیک بلند درجہ آتا ہے تو اگر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت چاہتے ہو تو اپنے علم کو بڑھاؤ، سیکھو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو سیکھو، قرآن کی تعلیمات کو سیکھو. کیونکہ ہم نے ایک دفعہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے ابو ذر کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ کر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، وہ اس سے کئی افضل ہے کہ تم 100 رکعت نفل نماز پڑھو. یعنی آپ نے 100 رکعت کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پھر 100 رکعت باندھ لی اور ایک رکعت کو سمجھنا وہ تو آسان ہے، لیکن شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپس میں یعنی علم کو سیکھو. پھر یا اگر تخلیہ کی بات کی. اب ہم آگے ہمارا جو تیسرا رکوع ہے اس کی طرف آتے ہیں. تیسرا رکوع میں انشاءاللہ اس کی آیت وائز اس کو لے کے چلتا ہوں، پھر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان رکوع کے اندر، کیونکہ پہلا ہم نے بڑے ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہوتا ہے اس لیے میں نے سرسری طرح دیکھ لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویخلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون. صدق اللہ العلی العظیم. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہیں، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. عزیزان اگر قرآن مجید کا یہ سورہ مجادلہ یہ بڑی امپورٹنٹ سورت ہے، اور ہم نے پہلے بھی ایاز بھائی نے گفتگو کی تھی کہ جس کے اندر ہماری سورہ کون سی تھی جو سورت کہ جس کے اندر یہ معاشرتی سوشل ایولز، سورہ حجرات کے اوپر یہ شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی. اس کے اندر کچھ پوائنٹس بتائے گئے تھے، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو سورت ہے تیسرا رکوع جو ہے 9 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو خطاب اس پوری سورت کے اندر ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ سورت میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے.
لیکن منافقین کو اور مشرکین کو اشارتاً خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ جو وہ منافقین تھے انہوں نے ٹھوکریں بہت کھائی تھی. اب منافقین جو ٹھوکریں کھا رہے تھے کیونکہ جھوٹ بات کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر کرتے تھے، تو نہ رائٹ والا گروہ اس کے اوپر یقین کرتا تھا، نہ لیفٹ والا گروہ اس پہ یقین کرتا تھا. منافقین کے اوپر یہود بھی یقین نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں یار یہ مسلمان ہے، اور مسلمان بھی یقین نہیں کرتے تھے پتہ نہیں یہ منافق ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دونوں طرف سے وہ ٹھوکریں کھائے بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو چیزیں جو طرز عمل منافقین کر رہے ہیں وہ بالکل غلط طرز عمل ہے، اس سے تم نے علیحدگی اختیار کرنی ہے، اس سے تم نے بچنا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، الم تری الی الذین تولوا ما غضب. اب غضب دیکھیں، غضب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب وہ لوگ ہیں کہ جو کہ یہود ہیں. ڈائریکٹ یہاں پر جو خطاب کیا جائے مغضوب یہود کو، یہود کی ریشہ دورانیاں جو تھی نا، یہود جو ہے نا وہ تھے تو اہل کتاب، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی بالکل سچا نبی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ایک وحدہ لا شریک ہے، لیکن اپنی شرانگیزیوں سے، اپنی غلط کاموں سے وہ باز نہیں آتے تھے، وہ اس چیز کے اوپر لگے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو بتایا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اب منافقین کیا کرتے تھے، وہ 4 سٹیپ ہیں جو آپ کو سمجھنے کی بات ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ وہ کہتے تھے، منافقین کہتے تھے یار ہمیں جو نا یہ جو مسلمان جو ڈیڈیکیٹڈ مسلمان ہے نا، یہ جو مسلمان جو پکے سچے مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے. ادھر اللہ کے نبی سے منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں، دوڑے چلے آتے ہیں. اللہ کے نبی کے منہ سے بات نکلتی نہیں ہے، اپنا پورا گھر کا سامان لے کے آ رہے ہیں، گھر کا آدھا سامان لے کے. اللہ کے نبی کے منہ سے بات نکلتی نہیں، تیر آ رہے ہیں، ڈھال نہیں کھڑے ہوئے. تیر حضرت ابو طلحہ کا واقعہ، پورا جسم چھنی ہو گیا، شہید ہونا قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی پہ کوئی آ جانا کہتے یار یہ تو ان کے جو نا منافقین جو مسلمان تو ہو گئے تھے، ارد گرد کا ماحول دیکھ، اب وہ کہتے تھے یار یہ بڑا مشکل کام ہے، ان کی تو ان حرکتوں کے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں. ایک تو یہ منافقین کا. دوسری بات منافقین کا طرز عمل یہ تھا، جھوٹی قسمیں کھاتے. اب دیکھیں جو بندہ جھوٹ، اب آپ نے سنا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کہ میں نے اگر ایک اسٹیٹمنٹ جھوٹی دی ہے نا تو میں اگلی دفعہ کسی اور کے سامنے بات کروں گا، میں اس پہ قائم نہیں رہوں گا، میری اسٹیٹمنٹ میں فرق آ جائے گا. پھر وہی بات تیسرے کے سامنے کروں گا، اسٹیٹمنٹ میں فرق آ جائے گا. وہی بات چوتھے کے سامنے کروں گا، اسٹیٹمنٹ میں فرق. وہ بندہ ایک بات پہ قائم نہیں رہتا، اس لیے کہ جھوٹ بات کر رہا ہے. اب منافقین بھی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے یار ہم کسی طریقے سے اللہ کے نبی کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں، اور رات کو جا کے جو ادھر یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے سامنے سرخرو ہو جائے. جھوٹی قسمیں کھایا کرتے. تو ایک ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ہمیں مصیبت مبتلا. تیسرا ایک مومنین سے بغض تھا کہ یار ہمیں ہماری جو سرداری تھی نا، عبداللہ بن ابی کے جو میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس کو سرداری تاج اس کو ملنے والا تھا، اور تاج ملنے کے باوجود اس کا تاج جو ہے نا وہ ایک سائڈ پر رکھ گیا، اس کی سرداری چل. اب اس نے یہ قسم کھا لی تھی انٹرنلی کہ میں جو ہے نا کوئی موقع ایسے ہاتھ میں آنے نہیں دوں گا کہ جس کے نتیجے میں بغض رکھتے تھے. اور چوتھا ایک مخالفین سے تعلقات تھے. یعنی 4 آپ ذہن میں رکھیں، منافقین 4 کام کر رہے تھے. ایک تو سب سے پہلا کام کیا کر رہے تھے کہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے. پھر وہ مومنین سے بغض رکھتے تھے، اور مخالفین سے جو ہے نا وہ ان کے تعلقات تھے. یہ جو ان آیات میں یہ بات کی گئی ہے. اچھا اب یہ ہوتا تھا کہ اب جو منافقین تھے نا، ان کا بعض کا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشنل اسپیچ دیکھ کے نا، یا قرآن کی ایک بڑی ایمانی وہ کوئی آیت دیکھ کے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ یار یہ جو ہم کام کر، دیکھیں جو بھی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں. غلط کو غلط تصور کرتا ہے، لیکن ڈھیڑ بن کے کرتا چلے جاتا ہے، اس کے دل پہ. اب بعض کا ہوتا تھا کہ اس کے کیا ہوتا تھا، اس کے دل پہ تھوڑی نرمی آتی تھی. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کے اس کے دل پہ نرمی آتی تھی، لیکن کیا ہوتا تھا پھر وہ تھوڑا سا پھر شیطان کو سولا دیتا تھا. شیطان کیا کرتا تھا، اب کبھی وہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. ہمیں بھی کہتا ہے نا شیطان، یار کوئی بات نہیں اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کے دل اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک رکھا ہے ضمیر، کہ ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ جسٹیفائی، شیطان کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں یار مجبوری ہے، نہیں مجبوری ہے، یہ تو اس کے بغیر تو کام چل نہیں سکتا. یہ جسٹیفائی کرتا ہے. جب وہ جسٹیفائی کرتا ہے تو انسان کو شیطان پہ کو دوبارہ سلا تھپکی دیتا ہے، کوئی بات نہیں ابھی بعد میں منوا لیں گے، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی دے نا واسطہ دے کے شیطان اس انسان کو واسطہ دے کے اس کو سلا دیتا. تو ایک بڑا اقبال کا ایک شعر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. وہ شیطان ایسی سحر ایسا آپ کو پر اس کے اوپر ایسا لبادہ اوڑھ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، اس میں انٹرسٹ تو ہے، تھوڑا سا سود ہے، لیکن اب مجبوری ہے. اب میں کسی سے مانگوں گا تو وہ تو دے گا نہیں، اب یہاں سے بینک سے مل رہا ہے تو تھوڑی سی مجبوری. شیطان آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ کوشش ایک تو غلط کام کو ایک تو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، غلط کو غلط کہنے کی عادت ڈالی. ٹھیک ہے، غلط کو
جب آپ غلط کو غلط کہیں گے تو پھر آپ اس کو سیدھا کر سکیں گے، پھر آپ پھر اس غلطی سے نکل آنے کی کوئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست بات میرے ذہن میں آ رہی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے اوپر پہاڑ کے اوپر سے پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے، وہ پانی کا قطرہ گرتے گرتے ایک وقت آتا ہے کہ پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ چھوٹے گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں. جب انسان کہتا ہے نا کوئی بات نہیں یار، اب میں تو مجبوری ہے، میں تو یہ کر نہیں سکتا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، بینک سے تو آ رہی ہے، اس میں سود ہے، انٹرسٹ ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں. انسان جسٹیفائی کر رہا ہے، شیطان جسٹیفائی کر رہا ہے، پھر سلا دیتے کوئی بات نہیں. اگر میں یہاں سے جسٹیفائی کوئی بات نہیں یار، اللہ غفور رحیم ہے، تو 4 نمازیں بھی تو پڑھ رہا ہے نا، تو درس قرآن کی تدریس بھی تو اٹینڈ کر رہا ہے نا، تو قرآن کا ترجمہ بھی تو پڑھ رہا ہے نا، تو نے اس بندے کے ساتھ یہ ہیلپ بھی تو کی ہے نا، تو اس کے معاملات بھی تو میں نے سیدھے کیے نا، اس کی مالی امداد بھی تو کی ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں یار. اگر ایک نہیں، ہر مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس بات کے اس پر نہیں، مومن کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلط کام ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دوست بنا لیا ہے ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہیں، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے. اور اگلی کیا ہے، وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو. يَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا. ابھی دیکھیے یہاں پر بڑی خوبصورت بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے ایک تو یہ جو مغضوب لوگ تھے نا، جو یہودی لوگ تھے، انہوں نے غلو کر رکھا تھا، تحریفات کر رکھی تھی. یعنی جو اس دور کے نبی اکرم نبی جو آئے تھے، انہوں نے جو کتابیں لائے تھی، جو تعلیمات لائی تھی، وہ زبور کے اندر انہوں نے کیا تھی، تورات زبور کے اندر انہوں نے کیا کہ تحریفات کر رکھی تھی. کئی والیوم بنے ہوئے، ہر والیوم ڈیفر کر رہی ہے دوسرے والیوم سے، ٹھیک ہے. تو وہ دین میں تحریفات کر رہی تھی، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب میں مبتلا کر رکھا. اور دوسری بات کیا کر رکھی تھی. اچھا اب یہاں پر منافقین کا جو طرز عمل شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، اندر سے آپ کو چوٹ پہنچاتے ہیں اندر سے. اب دیکھیے جنگ احد کے اندر 1000 بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ 300 لوگوں کو جو ہے نا واپس لے کے نفری کو لے کے الگ ہو گیا، پھر وہاں لوگ کم ہو گئے. یعنی وہ آپ کو ایسی جگہ سے باہر کرتے ہیں کہ جہاں آپ کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا، بظاہر تو آپ کے ساتھ چل رہا ہے لیکن آپ کو اس جگہ پہ جا کے ٹھیس پہنچائیں گے جہاں آپ کے پاس کوئی اس کی اپرچونٹی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ جو مغضوب لوگ ہیں ان کی پارٹی میں نہ شامل ہو، وہ اللہ کا غضب ہے، ورنہ وہ تمہارے ہیں نہ تو ان کے. وہ جان بوجھ کے جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اچھا آگے فرما اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور جس کی آڑ میں وہ اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان پر ذلت کا عذاب مہیا کر رکھا ہے. اچھا یہاں پر ایک لگا ہے اتخذوا ایمانہم، کہ بڑے بڑے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال پر جن کی آڑ میں اللہ کی راہ میں روکتے ہیں، اور ان پر ان کے ذلت کا عذاب. یہاں ایک لفظ یوز ہوا ہے جنہ. جنہ کا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم جنہ کہتے ہیں ایسی چیز جو ہائیڈ ہو، چھپی ہوئی ہو. جیسے وہ کہتے ہیں اس عورت نے بچہ جنا، یعنی بچہ عورت کے پیٹ میں، وہ ہائیڈ ہے. وہ کیا ہے؟ ہائیڈ ہے. اس کو بھی کہتے ہیں جنت. جنت کا مطلب ہی ہائیڈ، یعنی درختوں سے ہائیڈ، یعنی درخت چاروں طرف سبز و شاداب درخت لگے، اس کے نیچے جنت کے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فیسلٹیز رکھی، وہ بھی ہائیڈ ہوئی چیز ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ یہ یوز ہوا الصوم جنہ، کہ صوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ڈھال ہے، نفس کے حملوں سے روکتا ہے، نفس کے حملوں سے روکتا ہے. تو یہ جنہ کا لفظ جو ہے نا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور جس کی آڑ میں اللہ کی راہ سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے. اب یہ دیکھیں مال و اولاد کے حوالے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا مال و اولاد کے حوالے سے کہتا ہے کہ جو یہ مال و اولاد مجھے بچا لے گی. اب یہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے یہاں رکھتا ہوں، بڑی خوبصورت آیت جو ہے نا یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. سورہ منافقون کی 63 آیت نمبر 9 ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے بچانے کے لیے نہ کہ وہ یہ کہتے ہیں، منافقین کا یہ تھا کہ بھائی منافقت کیوں کرتے تھے انسان، منافقت کیوں کرتا ہے کہ جب اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یار میرا کون کیا بگاڑ لے گا، میرے تو بچے، میرے تو بیٹے، خالد بن ولید، ان کے والد جو تھے ولید بن مغیرہ، ان کے 11 بچے تھے، 7 8 کسی میں 10 آتا ہے، 11 ان کے بچے تھے. وہ پھر اپنی اکڑ میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، مال ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. عبداللہ بن ابی بھی بڑا مالدار شخص تھا، ابو جہل یہ بھی بڑا مالدار شخص تھا. ان کے یہ اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے. تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے بچانے کے لیے ان کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں، وہ تو دوزخ کے یار ہیں، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیخلفون لہم کما یخلفون، کہ وہ اس کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسم. اب یہ منافقین کا یہاں پر ایک اور ترجمہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قسمیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائے کرتے ہیں. اب وہ کیا ہوگا، قیامت والے دن جائیں گے تو پھر وہ جیسے یعنی انٹینشنلی انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، بار بار کرتا ہے، بار بار اس کی بات کا ہوتا ہے کہ غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، غیر ارادی طور پر اس کے نکل جاتا ہے. تو جب یہاں وہاں تو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں کہتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر ہو، لیکن غیر ارادی طور پر کہ قسم نکل کے اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کام کیا نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کے منہ سے اس طرح کی کوئی باتیں نکلیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہاری ساتھ، وہاں قیامت والے دن بھی وہ جھوٹی، جو منافقین ہوں گے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے. جیسے یہاں قسمیں کھاتے تھے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے وہاں قسمیں کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے اور یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی اگنور کر دیتے تھے. یعنی ساری زندگی صرف ایک صحابی تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، پوری لسٹ بنا کے دی تھی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے نا، تو انہوں نے اس صحابی کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ یار مجھے بتاؤ کہ منافقین کو لسٹ جو ہے اس میں جو ہے نا میں تو نہیں شامل ہوں. انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مجھے منع کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا بس مجھے آپ یہ منافقین لسٹ پوچھی پہلے. انہوں نے کہا جی مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں منافقین کا نام. تو کہا اچھا صرف مجھے یہ بتا دو کہ یار میرا نام تو کہیں شامل نہیں. یعنی وہ صحابی کہ ان کو اشرا مبشرہ کہا گیا، کہتے ہیں یہ بتا دو کہیں. یعنی وہ ڈرتے تھے کہ ہم دل میں کتنے کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تجسس کریں، یعنی کانا پوسی کر رہے ہیں ایک دوسرے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو وہ لوگ کر رہے تھے وہی کر رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اشرا مبشرہ کہا کہ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام تو اس لسٹ میں شامل. تو یہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے، قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ ان سے کچھ کام بن جائے گا. جان لوگ وہ پردے درجے کے جھوٹے ہیں اور ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے. یہاں پر یہ واحد قرآن مجید کی جگہ ہے کہ جہاں حزب الشیطان، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یعنی شیطان کے نبی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. دو قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے، حزب الشیطان، حزب اللہ. تو یہ واحد قرآن مجید کے اندر جگہ ہے کہ جہاں حزب الشیطان کا لفظ باقاعدہ آیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، پیچھے جو کام میں رہے، وہ اسپائرنگ کمپین کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ پھر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. یہ جو ہم پیچھے میں انشاءاللہ جو ہم نے پیچھے 2 رکوع کی کنکلوژن نکالی وہ ہم پڑھ بھی لیں گے. تو یہ سارے کام جو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور شیطان نے ان کو باولا کر دیا ہے. شیطان نے ان کو، یہ نبی اکرم سے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے دل کے اوپر ایسے سونڈ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. جیسے ہی انسان کا دل جو ہے نا اللہ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے، وہ اس میں یعنی وہ پھونکتا چلے جاتا ہے، وسوسے پھونکتا ہے، وہ اس کے اندر غلط کام ہے، گناہوں کو ڈالتا چلے جاتا ہے، اور انسان گناہ کو مبتلا. تو اس وقت کوشش کیا کریں ہر وقت اللہ کے ذکر سے. میں نے آپ کو کہا کہ ایک اپنی زندگی کا مشن بنا لیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس دن آپ کا قرآن کا مطالعہ نہ ہو. قرآن کا مطالعہ بھی 3 آیتیں کریں، 4 آیتیں کریں، 1 رکوع کریں، ترجمے سے. جب آپ قرآن سے تعلق بنائے رکھیں گے تو آپ کے دل کے اوپر جو میل ہے نا، آپ کے دل کے اوپر جو سیاہ کاری ہے نا، آپ کے دل کے اوپر جو ڈاٹ لگ کے دل سیاہ ہو گیا ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت انسان کا وہ آتا ہے کہ جب وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اسٹمپ لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ جو ہے نا فار ایور کے لیے جو ہے نا یہ ہدایت سے اس کو یعنی عاری کر دیا گیا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب ہدایت کا راستہ ہی بند ہو جائے، تو ہمیں یہ چاہیے قرآن سے ہم اس کو اپنی دل کو منور رکھیں، اپنے دل کو روشن رکھیں. تو آگے فرمایا جا رہا ہے ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو شیطان کی پارٹی میں جانے والے لوگ ہیں وہی خسارے میں. ان الذین یخادعون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ خبردار ہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں جانے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اب یہ لوگ کون تھے منافقین؟ اللہ کے رسول کا مقابلہ کر رہے تھے. یہاں تھوڑی سی جنرل انفارمیشن میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں. ابھی دیکھیے جو ہم رسول کا مطلب ہوتا ہے، اچھا ابھی تھوڑی سی ایک ذہن میں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے 1,25,000 انبیاء ہے،
لیکن رسول جو آئے وہ ہمارے پاس 313 ٹوٹل رسول جو پوری دنیا میں اب تک آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ہیں 313 رسول۔ اب رسول جو ہے وہ جو نبوت ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ ذاتی مرتبہ ہے کہ ذاتی آپ کو علاقوں کے اندر نبی آیا۔ جب جو رسول ہوتا ہے وہ تو نبی ہوتا ہے، لیکن نبی ہر نبی رسول، یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن رسول نبی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبی بنایا، ان کے ساتھ پوری چیزیں چلتی چلے گی، پھر جب ان کو نبوت عطا کر دے گی، جب ان کو شریعت عطا کر دے گی، اچھا جو رسول جو نبی ہوتے ہیں نا وہ تو شہید بھی کر دیے جا سکتے ہیں، وہ تو مغلوب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول کبھی نہ شہید ہو سکتا ہے نہ مغلوب ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کی تاریخ ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے کہ رسول نہ کبھی مغلوب ہوئے اور نہ کبھی شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بڑی مرتبہ تمنا کی تھی، لیکن اللہ کے نبی طبعی موت۔ اور ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے، وہ نبی ہیں۔ یہ اس میں اب آپ تھوڑی دیکھ لیجئے کہ جب نبی کوئی حجت تمام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب نبی کوئی حجت تمام کر دیتا ہے اور وہ قوم جو ہے وہ اس پہ ایمان نہیں لاتی، تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ پوری قوم جو ہے ڈیمالش کر دی جاتی اس رسول کا، کیونکہ رسول دراصل ایلچی ہوتا ہے، میسنجر ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسنجر ہے۔ وہ نبی تھا، نبی کے چلتے چلتے پھر جب اس کو رسالت عطا کر دی گئی، اس کو کتاب عطا کر دی گئی، اس کو شریعت عطا کر دی گئی، اب وہ سفیر بن گیا ہے۔ ابھی دیکھیے اب ہماری ملک کا قانون بھی ہے نا، دنیا کا قانون بھی ہے کہ سفیر کو اگر کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ قتل کر دے تو یہ اعلان جنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کسی بڑے سے بڑے ترم خان کو بڑے قتل کر دیجئے لیکن اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کا کوئی بڑے سے بڑا سیلیبریٹی ہو، چاہے بڑے سے بڑا مالدار شخص ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر کسی دوسرے ملک میں قتل ہو جائے گا کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سفیر جو کہ آپ کے ملک کا دوسرے ملک میں آپ نے سفیر لگایا، اس کو اگر قتل کر دیا جائے تو وہ سمجھ لو اعلان جنگ ہے، آپ نے ملک کے ساتھ اعلان۔ تو یہ جو میسنجر ہے، یہ جو نبی ہے، یہ جو نبی نہیں، یہ جو رسول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایلچی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا کے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو اختیارات دے کے جس کو نبی بنا، جس کو رسول بنا دیا، اس کو فل اختیارات دے دیے، اس کی جوڈیشری بڑھ گئی ہے۔ اب اس کے اختیارات کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو نہ وہ اس کوئی بندہ شہید کر سکتا ہے نہ اس کو مغلوب کیا، اس نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دنیا کے اندر بھیجا، ان کو غالب کرنے کے لیے بھیجا، ان کو مغلوب کرنے کے لیے بھیجا۔ جن لوگوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہاں پر یہ میں آپ کے سامنے تھوڑی بات کر دی تھی کہ رسالت جو ہوتی ہے وہ اپائنٹمنٹ ہے، آپ کو اپوائنٹ کی جاتی ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے ڈی سی کو لگتا ہے نا، پہلے آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے کمیشن کا ایگزام پاس کیا، اب اس کے بعد اب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، بھئی آپ کو جو ہے آپ کو کیا لگا دیا جائے کہ آپ کو ڈپٹی سیکرٹری لگائی جا رہے ہیں یا کمیشن لگائی جا رہا ہے، ڈپٹی کمشنر لگایا جا رہا ہے، کوئی بھی چیزیں لگائی جا رہی ہے۔ اس وقت جب تک آپ کی اپائنٹمنٹ نہیں، آپ کی اتھارٹی تو ہے لیکن فل اتھارٹی نہیں ہے۔ جب آپ کو اپائنٹ کر کے، جیسے آپ کو مینیجر پلانٹ مینیجر، جب ان کو پلانٹ مینیجر بنا دیا جاتا ہے، اب اس کی اتھارٹی ہو گئی ہے، اب اس کی پروٹیکشن کرنا ٹاپ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ٹاپ میں اس طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول مقرر کرتے ہیں تو اب اس کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے خلاف عمل درآمد کرے گا اس کو ختم کر دے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات یہ بڑی زبردست کر دی، کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب ہو کے رہیں گے، اور فی الوقت اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ بس ہم اب اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے۔ ابھی آخری آیت کے اندر جو ہے اللہ کی پارٹی کے لوگوں کی بہت ساری صفات قرآن میں بیان کی گئی، یہاں ایک صفت جو بیان کی جا رہی ہے کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سب کر دیا ہے۔ یعنی یہاں ایمان والوں کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف آپ کے بچے ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کی ماں باپ ہوں، آپ کی بھائی بہن ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، وہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم میں چلنے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو ترک کر کے وہ کس طرف چلتے ہیں؟ جس طرف اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے ایک روح عطا کی کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔
کہ قرآن مجید کی بڑی یہ دیکھیے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے نا، وہی دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے کیا کہا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے۔ جب اس پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے تھوڑی آزمائش تو ہے نا۔ دیکھیے اب آپ کا مینیجر جو ہے، ٹاپ مینیجر جو ہے، وہ آپ 10 بندوں کو دیتا ہے، ٹاسک دیتا ہے، اس کا جو سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ٹاسک اچیو کرنے والا، اس کو کہتا ہے بھائی اب تو وہ میرا جو سب سے خاص بندہ تو ہے، اس لیے کہ تو نے جو میں نے ٹاسک دیے تھے، جو میں نے جو اسائنمنٹس دی تھی تم نے پوری کی، اب تم میرے سب سے خاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں میرے خاص بندے وہ ہوں گے جو میرے حکموں پہ چلیں گے، میرے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو۔ یہ ساری آزمائش ہے نا۔ قرآن میں کئی جگہ پہ کہا کہ یہ فتنہ ہے، یہ چیزیں آزمائش ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر تمہیں دی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب بس ہم اس کی جو ہم نے پہلے 2 رکوعوں کی پڑھ لی تھی کہ وہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ بہترین انداز میں کرنا چاہیے۔ پھر پراپر فورم پر، جو شروع کے 2-3 آیات میں آئی تھی کہ پراپر فورم پہ آپ نے اپنی بات رکھنی ہے، دلائل کے ساتھ بات رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کو سامنے فریاد کرنی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ بات کر رہا ہوں، میری جینوئن مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ یہ سن نہیں رہا، یہ میرے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے میں آسانی کا۔ پھر اگر غلط کام ہو جائے، جیسے وہاں تھا کفارہ دینا ہے، تو غلط کام ہو جائے تو کفارہ دیا جائے۔ اجتماعیت کے اندر نجوہ یعنی سرگوشیوں سے یعنی اجتناب کیا جائے۔ آپ اگر بیٹھے ہیں، اگر آپ کی ساروں کی زبان ایک جیسی ہے تو یعنی بعض کا ہوتا ہے کہ 2 بندے کوئی ایسی دوسری زبان کے آئے تھے تو کوشش کرتے ہیں آپس میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، یہ اسلام کا طرز عمل ہے کہ آپ ان سے اجازت لے لیں کہ بھئی ہم 2 بندے جو اپنی زبان میں بات کرنا ہے ان سے اجازت لے لیں کہ بھئی ہم اپنی بات، کیونکہ وہ اگر کوئی بندے 2 اپنی زبان میں بات کرو تو انسان کہتا ہے یار پتہ نہیں میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے۔ وہ زبان اڈاپٹ کرنی چاہیے جو سب کو آتی ہو۔ اس کے بعد گناہوں زیادتی کے کاموں سے پرہیز کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو بہترین انداز میں سلام کرنا چاہیے، اور نجوہ حسنہ کرنے کی پرمیشن اس صورت میں دی جا رہی ہے۔ نجوہ حسنہ کیا ہے کہ سرگوشی آپ نے کرنی ہے کس کے لیے؟ نیکی اور تقویٰ کے لیے، کسی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا جینٹل مین بیٹھا ہے کہ جس کے سامنے کہہ جی یہ تھوڑا مسئلہ ہے، اب میں سب کے سامنے کروں گا اس کی دل آزاری ہوگی، وہ کہے گا دیکھو میری ساری چیزیں میری سب کو بتائی جا رہا ہے، میں تو صرف ان کو بتائی۔ تو آپ ان کے لیے کسی اپنے باس کو، کسی امیر کو آپ اس کو کہیں جی کا مسئلہ ہے، یہ آپ یعنی نجوہ حسنہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم یعنی مجادلۃ الحسنہ، خولا بلتے سلمان، جس طرح کہ مجادلۃ الحسنہ، مجادلہ کرنا، بحث و تکرار کرنا، وہ بھی نبی رسول بالکل ممنوع ہے، قرآن ہے اس کو ممنوع۔ لیکن مجادلۃ حسنہ یہ ہے کہ آپ کا جائز مسئلہ ہے، مسئلہ کرٹیکل ہے، تو آپ اس کے لیے بات کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑی آواز بڑھ جائے تو آپ بحث و تکرار ہو جائے، کوئی حرج نہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اجتماعیت کے دوران جو ہے مجلس کے اندر کشادگی اختیار کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب امیر کا جب حکم ہے یا باس کا حکم ہے کہ بھائی اب اٹھ جاؤ، تو وہاں سے اٹھ جائے کرے، یہ بھی ایک اس کے اندر چیز بتائی جا رہی تھی۔ جن لوگوں کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے بلند درجے عطا کیے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی تھی کہ جب تخلیہ میں بات کرو، پہلی رکوع میں بات ہوئی تھی، تخلیہ میں بات کرو، صدقہ دے دیا کرو۔ پھر اگر صدقہ نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی چیز نہیں ہے، تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر امیر کے اوقات کار کا یعنی باس کے اوقات کار، یہ بڑا زبردست یہاں پہ ایک پوائنٹ بیان کیے گئے۔ بعض کا ہم جاتے ہیں نا کسی مینیجر کے اپنا کوئی مدعا بیان کرنے کے لیے، اور مینیجر بیٹھا ہوتا ہے کہ جی غصے میں، تو آپ کا جو جائز کام ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایلوکیشن، ٹائم ایلوکیشن، جو مومن ہوتا ہے وہ ٹائم ایلوکیشن کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میں یہ جا رہا ہوں اس بندے کے بعد، چاہے دین کی دعوت لے کے جا رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ لے کے جا رہا ہوں، یہ اس وقت یہ مناسب ٹائم ہے کہ یہ بندہ میری بات سن لے۔ تو ٹائم ایلوکیشن یعنی امیر، خصوصاً جو کسی دینی پارٹی کا امیر ہے، اس کی ٹائم کا بھی خیال رکھیں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی ہمیں پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ٹائم دیکھ کے اس کے پاس جائیں کہ بھائی یہ ٹائم مناسب ہے۔ آپ اگر ٹائم مناسب ٹائم پہ جاتے ہیں تو آپ کا بعض کا کام نہیں ہونے والا بھی وہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض کا وہ جو ہے نا غلط اس پہ موڈ میں بیٹھا ہوا آپ لے کے چلے گئے جائز مسئلہ وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹائم ایلوکیشن کا جو خیال رکھا جائے یہاں پہ بتایا جائے۔ مجلس میں ایسی زبان سے گفتگو کی جائے کہ جس کو سب نون زبان ہو، اور 3 نبی یہاں پہ بتایا کہ 3 افراد ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چوتھا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ سرگوشی سے پرہیز کی جائے، وسپائرنگ کمپین، کانا پھوسی کی کمپین، اس سے پرہیز کی جائے۔ مجلس کی باتوں کو پھیلانے سے اجتناب کیا جائے۔ کوئی بات اگر ہم 4 بندوں کے سامنے ہوئی ہے جس کو میں نے یعنی کوشش کی ہے کانفیڈینشیل ہے، تو ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم کانفیڈینشیل رہنے نہیں دیتے۔ یہاں اس صورت میں بتایا جائے کہ بھائی جو بات کانفیڈینشیل کسی نے آپ تک راز پہنچایا ہے نا،
اس کو راز رکھنے کا کہا ہے تو اس کو راز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مومن جو اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ یار اس نے مجھے کہا ہے نا کہ راز ہے، تو اس کا مطلب راز ہے تو راز ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجلس کی باتوں کو پھیلانے سے اجتناب کیا جائے، اجتماعیت کے اندر جو جتھہ بندی سے اجتناب کیا جائے، سمع و اطاعت اور ڈسپلن کی پاسداری کی جائے. یعنی جو چیز طے ہو گئی وہ طے ہو گئی، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو چھوڑنا ہے وہ چھوڑنا ہے. یہ چیز یہاں پر ان آیتوں میں شروع میں ڈسکس کی گئی تھی. اور اجتماعیت کے اندر خسر پھسر اور اشاروں سے اجتناب کیا. یہ پہلے 2 رکوع کا کنکلوژن جو ہم نے پہلے نکال لیا تھا. باقی آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی کہ جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، اللہ کے رسول سے جنگ نہیں کرنی. اس کے بعد یہ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے لوگ ہیں اور نیکیوں تقویٰ کے کاموں میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.